وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن فنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يهلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا اور تحقیق ہم نے وحی کی إِلَىٰ طرف کو موسیٰ ان اسری کے رات لے جا بعبادی میرے بندے فضرب پس بنا لینا لہم ان کے لیے طریقاً راستہ فی البحر دریا میں یبسن خشک لا نہ تخاف خوف ہوگا درکن پکڑنا ولا تخشا اور نہ ڈر اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے پھر ڈال دے ان کے لیے سمندر میں راستہ سوکھا نہ خطرہ کر اب پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَعَهُم پھر ان کا پیچھا کیا فرعون بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ فَغَشِيَهُم انہیں ڈھانپ لیا من الْيَمِّ دریا سے ما غَشِيَهُم جیسا کہ ان کو ڈھانپ لیا پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا جب فرعونیوں نے میدان مقابلہ میں شکست کھائی ساحرین مشرف بے ایمان ہو گئے بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہونے لگا اور موسیٰ علیہ السلام نے سال تک اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ دکھلا کر ہر طرح حجت تمام کر دی اس پر بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر آمادہ نہ ہوا تب حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ تاکہ اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو راستہ میں سمندر بحر کلثم حائل ہوگا لیکن تم جیسے اولو العزم پیغمبر کے راستے میں سمندر کی موجیں حائل نہیں ہونی چاہیے انہی کے اندر سے اپنے لیے خوش راستہ نکال لو جس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا آ پکڑے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق سمندر میں لاٹھی ماری جس سے پانی پھٹ کر راستہ نکل آیا خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ زمین کو فوراً خشک کر دے چنانچہ انن فرن سمندر کے بیچ خشک راستہ تیار ہو گیا جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم سورۃ نمبر 26 سورۃ شعراء آیت نمبر 63 بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے پیچھے سے فرعون اپنی عظیم الشان لشکر کو لیے تعاقب کرتا آ رہا تھا خشک راستہ دیکھ کر ادھر ہی گھس پڑا جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور فرعونی لشکر راستہ کے بیچوں بیچ پہنچا خدا تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے حکم دیا کہ ان سب کو اپنی آغوش میں لے لے پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح ان سب کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ لیا
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون قومه اپنی قوم وما ہدا اور نہ ہدایت دی اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا، یعنی دعوے تو زبان سے بہت کیا کرتا تھا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، سورہ نمبر 40 سورہ غافر آیت نمبر 29۔ لیکن اس نے اپنی قوم کو کیسا اچھا راستہ بتلایا، وہی مثال سچی کر دی کہ ہم تو ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جو حال دنیا میں ہوا تھا وہی آخرت میں ہوگا، یہاں سب کو لے کر سمندر میں ڈوبا تھا، وہاں سب کو ساتھ لے کر جہنم میں گرے گا۔ یکدم قومه یوم القیامت فاوردہ النار، سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 98۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من سے عدوکم تمہارا دشمن، وواعدناکم اور ہم نے تم میں سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن کوہ طور دائیں، ونزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوی اور سلوی۔ اے اولاد اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ ٹھہرایا تم سے دانی طرف پہاڑ کی اور اتارا تم پر من و سلوی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھوی۔ کلو تم کھاؤ من سے طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، اور لا تطغوا نہ سرکشی کرو، فیہ اس میں، فیحل کہ اترے گا، علیکم تم پر، غضبی میرا غضب، ومن اور جو یحلل اترا علیہ اس پر، غضبی میرا غضب، فقد ھوی تو وہ گرا، نیست و نابود ہوا۔ کھاؤ ستری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی، پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر اترا میرا غصہ سو وہ پٹکا گیا۔ یہ حق تعالیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسان و انعام کیے، چاہیے کہ ان کا حق ادا کرو۔ کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ ایسے سخت جابر و قاہر دشمن کے ہاتھوں سے تم کو نجات دی، اور اس کو کیسے دردناک طریقے سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا۔ پھر بتوسط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے وعدہ ٹھہرا کہ مصر سے شام کو جاتے ہوئے کوہ طور کا جو مبارک و ممنون حصہ 10 آیات پڑتا ہے، وہاں آؤ تم کو تورات عطا کی جائے گی۔ تئی من و سلوی اتارا گیا، جس کا تئی کے لک و دک میدان میں تمہارے کھانے کے لیے من و سلوی اتارا گیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ ان احسانات کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال، طیب، لذیذ اور ستھری چیزیں عنایت فرمائی ہیں، انہیں شوق سے استعمال کرو، لیکن اس معاملے میں حد سے نہ گزرو، مثلاً نہ شکری یا فضول خرچی کرنے لگو، یا اس فانی تنعم پر اترانے لگو، یا اس میں سے حقوق واجبہ ادا نہ کرو، یا اللہ کی دی ہوئی دولت معاصی میں خرچ کرنے لگو، یا جہاں اور جس وقت جوڑ کر رکھنے کی ممانعت ہے وہاں جوڑنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ غرض خدا کی نعمتوں کو طغیان و عصیان کا آلہ نہ بناؤ، یعنی زیادتی کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا، اور ذلت و عذاب کی تاریک غاروں میں ٹپک دیے جاؤ گے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، لَغَفَّارٌ بڑا بخشنے والا، لمن اس کو جو جس تابہ توبہ کی، وآمن اور وہ ایمان لائے، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحًا نیک، ثم پھر اہتدیٰ ہدایت پر رہا، اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور کرے بھلا کام، پھر راہ پر رہے۔ مغضوبین کے بالمقابل یہ مغفورین کا بیان ہوا، یعنی کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر سچے دل سے تائب ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اسی پر موت تک مستقیم رہے، تو اللہ کے یہاں بخشش اور رحمت کی کمی نہیں۔ وما أعجلك عن قومك يا موسیٰ، وما اور کیا چیز أعجلك تجھے جلد لائی، عن قومك اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ قال اس نے کہا ہم وہ اولائی یہ ہیں، علی اثری میرے پیچھے، وعجلت اور میں نے جلدی کی، الیک تیری طرف، ربی اے میرے رب، لترضى تاکہ تو راضی ہو۔
بولا وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے۔ شاید قوم کے بعض نقباء کو ابھی ہمراہ لے جانے کا حکم ہوگا، وہ ذرا پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ شوق میں آگے بڑھے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ عرض کیا کہ اے پروردگار تیری خوشنودی کے لیے جلد حاضر ہو گیا اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں، یہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کذا فی التفاسیر ویحتمل غیر ذلک واللہ اعلم۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ قال اس نے کہا فإنا پس ہم نے قد تحقیق فتنا آزمائش میں ڈالا قومك تیری قوم من بعدك تیرے بعد وأضلهم اور انہیں گمراہ کیا سامری فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے، یعنی تم تو ادھر آئے اور ہم نے تیری قوم کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا ہے، کیونکہ اس کے اغوا و اضلال سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں بچڑا پوجنا شروع کر دیا تھا، جس کا قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ تنبیہ: سامری کا نام بھی بعض کہتے ہیں موسیٰ تھا، بعض کے نزدیک یہ اسرائیلی تھا، بعض کے نزدیک قبطی۔ بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا منافق تھا۔ وہ منافقین کی طرح فریب اور چل بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ ابن کثیر کی روایت کے موافق کتب اسرائیلیہ میں اس کا نام ہارون ہے۔ فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ فرجع پس لوٹا موسیٰ إلى قومه اپنی قوم غضبان غصہ مصبرہ ہوا آصفاً افسوس کرتا۔ قال اس نے کہا یا قومی میری قوم علم یعدکم کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا ربکم تمہارا رب وعدن حسن اچھا وعدہ افطال کیا طویل ہو گئی علیکم تم پر العہد مدت ام اردتم یا تم نے چاہا ان یحل کہ اترے علیکم تم پر غضب من سے کہا ربکم تمہارا رب فاخلفتم پھر تم نے خلاف کیا موعدی میرا وعدہ۔ پھر الٹا پھرا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصہ میں بھرا پچھتاتا ہوا کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ کیا طویل ہو گئی تم پر مدت، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، اس لیے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ۔ پچھتاتا ہوا یعنی میری اتباع میں تم کو دینی و دنیاوی ہر طرح کی بھلائی پہنچے گی، چنانچہ بہت سی عظیم و شان بھلائیاں ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو اور جو باقی ہیں وہ بھی عنقریب ملنے والی ہیں۔ کیا اس وعدہ کو بہت زیادہ مدت گزر گئی تھی کہ تم پچھلے احسانات کو بھول گئے اور اگلے نماز کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہو، یا جان بوجھ کر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور دین توحید پر قائم نہ رہ کر خدا کا غضب مول لیا؟ قضا فسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ، یا یہ مطلب لیا جائے کہ تم سے حق تعالیٰ نے 30-40 روز کا وعدہ کیا تھا کہ اتنی مدت موسیٰ علیہ السلام طور پر معتکف رہیں گے تب تو رات شریف ملے گی، تو کیا بہت زیادہ مدت گزر گئی کہ تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور گوسالہ پرستی اختیار کر لی، یا آمدن یہ حرکت کی کہ تاکہ غضب الہی کے مستحق بنو؟ اور اخلفتم موعدی سے مراد وہ وعدہ ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ آپ ہم کو خدا کی کتاب لا دیجئے، ہم اس پر عمل کیا کریں گے اور آپ کے اتباع پر مستقیم رہیں گے۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔
قالوا بولے ما اخلفنا ہم نے خلاف نہیں کیا موعد کا تمہارا وعدہ بملکنا اپنے اختیار سے ولکننا لیکن بلکہ حملنا ہم پر لادا گیا اوزارن بوجھ من سے کا زینت القوم قوم کا زی و زیور فقذفناها تو ہم نے اسے ڈال دیا فکذالک پھر اسی طرح القا ڈالا سامری بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرے وعدہ اپنے راہ اختیار سے لیکن تیرا وعدہ اپنے اختیار سے لیکن اٹھوایا ہم نے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا سو ہم نے اس کو پھینک دیا پھر اس طرح ڈھالا سامری نے یعنی ہم نے اپنے اختیار سے از خود ایسا نہیں کیا یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی صورت یہ ہوئی کہ قوم فرعون کے زیورات کا جو بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس سے کیا کریں وہ ہم نے بعد مشورے کے بعد اپنے سے اتار پھینکا اس کو آگ میں پگھلا کر سامری نے ڈھال لیا اور بچڑے کی صورت بنا کر کھڑی کر دی یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے وہاں اس کے فوائد دیکھ لیے جائیں تنبیہ قوم فرعون کے یہ زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے تھے یا ان سے مستعار لیے تھے یا مال غنیمت کے طور پر ملے یا اور کوئی صورت ہوئی اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کوئی صورت بھی ہو بنی اسرائیل ان کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن غضب ہے کہ اس کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسی فأخرج پھر اس نے نکالا لهم ان کے لیے عجلاً ایک بچڑا جسداً ایک قالب لہو اس کے لیے خوار گائے کی آواز فقالوا پھر انہوں نے کہا هذا یہ الہکم تمہارا معبود و الہ اور معبود موسیٰ فنسی پھر وہ بھول گیا پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بچڑا ایک دھڑ جس میں آواز گائے کی پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا سو وہ بھول گیا یعنی موسیٰ سے بھول ہوئی کہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر گئے خدا تو یہاں موجود ہے یعنی یہی بچڑا الیاذ باللہ شاید یہ قول ان میں سے سخت غالیوں کا ہوگا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا افلا يرون پس کیا وہ نہیں دیکھتے اللہ یرجو کہ وہ نہیں پھیرتا الیہم ان کی طرف قولا بات جواب ولا یملک اور اختیار نہیں رکھتا لہم ان کے ضرا نقصان اور لا نفع بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جو اب تک نہیں دیتا ان کو کسی بات کا اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور بھلے کا یعنی اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سوچتی کہ جو مہتی نہ کسی سے بات کر سکے نہ کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتی ہے